الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سبھی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے تشریف لے آئیں مدرسے کی طرف اور یہاں محفل کا حصہ بنے. جب آپ محفل میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کو سماعت کریں گے تو نہ جانے کون سی بات زبان سے نکل کر دل میں اتر جائے اور زندگی تبدیل ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ مستورات سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے لیے پردے کا معقول نظم کیا گیا مدرسے میں، تو مستورات بھی تشریف لے آئیں، ہمارے بھائی بھی تشریف لے آئیں. کئی دنوں سے اعلان کیا جا رہا ہے مسلسل کہ اتوار میں پروگرام رکھا جائے گا. قرآن کریم کا مکمل ہونا ہمارے لیے باعث خوشی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک محفل سجائی ہے تاکہ کچھ اللہ رسول کی باتیں ہوں، کچھ نغمے گنگنائے جائیں، کچھ اللہ کی تعریف میں باتیں کی جائیں، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بیان کیا جا سکے. تو سبھی ہمارے بھائی اور بہنیں تشریف لائیں جلد از جلد تاکہ مکمل طور پر جلسے کا آغاز کیا جا سکے. ہمارے مولانا قاری سفیان صاحب نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے حکم دیا ہے کہ میں کچھ دیر محفل کو جما سکوں، بات کر سکوں. اگرچہ میں اس قابل تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ اتنے بڑے مجمع میں بات کروں، لیکن جب بڑوں کا حکم ہوا ہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. آپ حضرات بھی تیار ہیں ذہنی طور پر انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آواز کو تھوڑا اس لیے کم کر دیا گیا ہے، گاؤں میں ایک میت ہوئی ہے تو آواز ذرا زیادہ تیز تھی، وہاں تک آواز نہ پہنچے، ذرا ڈسٹرب ہوتا ہے ماحول، اس لیے آواز کو ذرا ہلکا کر دیا گیا. جماعت کے ساتھ ہی آگے آ جائیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میرے خیال سے سب ساتھی آرام کر رہے تھے، ہم نے آرام میں خلل ڈال دیا آپ کے. بیٹھ جائیں بھائی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بچے چپ ہو جائیں.
بچوں کو چاہیے بڑوں کو جگہ دیں، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ بڑے حضرات آگے بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں 70,000 مخلوقات، 18,000 مخلوقات میں سے انتخاب فرمایا اور ہمیں انسان بنایا۔ بھائی یہ خاموش، ذرا بچوں کو خاموش کریں، ماحول کو خاموش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ فضل ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ہدایت سے نوازا، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، قرآن کریم کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع مرحمت فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک عظیم بات کہ دعوت و تبلیغ کی توفیق سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ایک عالم دین کی بات میں سن رہا تھا، بڑی کام کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی بزرگ کی بات کو نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیک کرنا ہے، تمہیں یہ جاننا ہے کہ میری روح زندہ ہے یا مر گئی ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے نا کہ میری روح زندہ ہے یا مر گئی ہے، میں اس کو چیک کیسے کروں گا؟ میرا جسم تو زندہ ہے، میں بات کر رہا ہوں، میری روح بھی زندہ ہے یا نہیں، میرا ضمیر بھی زندہ ہے یا نہیں۔ یہ جملہ اکثر ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، بے ضمیر آدمی ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میرا ضمیر زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ یا آپ اگر الفاظ بدل دیں اور آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ میرا دل کہیں سیاہ تو نہیں ہو چکا گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک آدمی نے زنا کیا، ایک آدمی نے نماز چھوڑی، ایک آدمی نے جھوٹ بولا، ایک آدمی نے کسی کی غیبت کی، ایک آدمی نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکا نہیں، تو یقیناً یہ معصیت ہے، گناہ ہے، تو اس سے دل پر سیاہ دھبا لگے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان قریب کے گاؤں بیڑکی سے امام محترم حضرت مولانا مفتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم بڑے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری محفل کو، ہمارے اسٹیج کو رونق بخشی۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جائیں، تشریف رکھیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا، بیچ بیچ میں مہمان آتے رہیں گے تو ان کا استقبال ضروری ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جانچنا ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے یا مر چکا ہے
تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ ایک آدمی تکلیف میں ہے، ایک آدمی مصیبت میں ہے، ایک آدمی غم میں ہے، ایک آدمی کے اوپر پہاڑ ٹوٹ چکا ہے مصیبتوں کا، اور آپ نے اس کو دیکھا تو آپ اندر اندر خوش ہو رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس آدمی کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جس کی آنکھوں کو نمی نہیں ملتی ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ۔ تو اس کا سوال کیا گیا کہ حضرت والا اب یہ دل نرم کیسے ہوگا؟ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، دل پر کالے داغ لگ چکے ہیں، اب اس کی دھلائی کیسے ہوگی، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو قرآن پاک نے اس کا بڑا خوبصورت ترین طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور دلوں پر زنگ لگ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ آپ صبح اور شام اللہ کا ذکر کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو آپ کا دل نرم بھی ہوگا، آپ کا دل صاف بھی ہوگا، اور آپ کے دل سے سیاہ داغ بھی اتر جائیں گے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنا لیتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے اگر آپ حضرات نے بھی نوٹس کیا ہو، مسجدوں میں یہ چیز بڑی عام دیکھنے کو مل جاتی تھی کہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، مگر رفتہ رفتہ یہ چیز مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا منظر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس قرآن پاک کی تلاوت کہاں نظر آتی ہے؟ کوئی مر گیا یا کوئی مرنے والا ہے، تب لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افسوس ہے مسلمان، تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا ہے، کاش تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا۔ قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا ہے۔ کوئی بندہ مرنے والا ہے، اس کی حالت زیادہ خراب ہے، تو بھائی یاسین پڑھ لو بیٹھ کر۔ کوئی مر چکا ہے تو مدرسے سے بچوں کو بلاؤ، قرآن پڑھوا لو۔ تو بس قرآن پاک کو صرف اس طریقے سے ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا کہ کوئی مر گیا یا مرنے والا ہے تو قرآن پڑھوائی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، ایک بڑی شخصیت گزرے، مولانا حسین احمد مدنی۔ جب ہندوستان آزاد ہونے کا معاملہ چل رہا تھا تو انگریز نے ان کو گرفتار کر کے کالے پانی میں بھیج دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ حضرت نے لمبی تکلیفیں وہاں گزاری، ایک لمبا وقت وہاں جیل میں گزارا، اور جب جیل سے حضرت باہر آئے تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربات کو ظاہر کیا اور یوں فرمایا کہ میں ایک لمبے زمانے تک جیل میں بند رہا تو میں نے اپنی مسلمان قوم کے نیچے کو گرنے کی وجہ پر غور کیا کہ مسلمان قوم نیچے کو کیوں جا رہی ہے دن بدن۔ جیل میں تو فری تھے، کام تو کوئی تھا نہیں وہاں، تو میں نے اس پہ بڑا غور کیا، اور حضرت نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جیل میں رہ کر۔ بھائی بچے ذرا خاموش ہو جائیں، ادھر دیکھیں میری طرف، بچوں ادھر دیکھو بھائی، خاموش ہو جاؤ۔ تو مولانا حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جیل میں رہ کر اس چیز پہ بڑا غور کیا کہ مسلمان قوم زوال کی طرف کیوں ہے، مسلمان قوم نیچے کی طرف کو کیوں جا رہی ہے۔ ان کے اخلاق دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کی صفائی دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ہر جگہ کمیاں نظر آئیں گی۔
آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمان قوم تو ایک عالیشان قوم ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ اب تو مسلمان قوم سے لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہوں گے، یہ فریبی ہوں گے، ان کے ساتھ اگر ہم کاروبار کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے، پتہ نہیں پیسہ دیں گے بھی نہیں دیں گے۔ غیر لوگ ڈرتے ہیں مسلمان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا ڈرتا ہے۔ ایک ہمارے دوست حوضری کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مولانا میں کسی مسلمان کو کام نہیں دیتا، میں کسی مسلمان کو کام نہیں دیتا، نہ میں کسی مسلمان کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میرا پورا کا پورا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ معاملات میں ایک نمبر ہے، کاروبار میں ایک نمبر ہے، زبان کے بڑے پکے ہیں، اخلاق ان کے بڑا اعلیٰ، بڑے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کے۔ میں مسلمان کے ساتھ کاروبار ہی نہیں کرتا۔ اب میں نے اس کو چند باتیں سمجھائی، مگر یہاں پر جو میرا ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اخلاق اتنے نیچے کیسے چلے گئے۔ ہم کاروباری معاملات میں، وعدے کے معاملات میں، امانت کے معاملات میں آخر اتنے نیچے چلے کیوں گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں پہ غور کیا کہ دو وجہ ہیں مسلمان قوم کے زوال کی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ہے قرآن پاک سے دوری ہو جانا۔ قرآن پاک سے کیا ہو جانا؟ دوری ہو جانا۔ اور دوسری وجہ ہے علماء سے بدظن ہو جانا۔ علماء سے بدظن ہو جانا، علماء سے بدگمانیاں پیدا کر لینا اور قرآن پاک سے دور ہو جانا۔ یہ دو وجہ حضرت کی سمجھ میں آئی۔ ایک لمبا زمانہ جیل میں گزارنے کے بعد، خوب تجربات کرنے کے بعد، خوب کتابیں لکھنے کے بعد اور ایک لمبی زندگی عمر گزارنے کے بعد یہ دو نتیجے حضرت کے سامنے آئے ہیں کہ علماء سے دوری اور قرآن پاک سے دوری یہ امت کے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا جو یہ موضوع ہے، ہماری جو یہ محفل ہے، یہ قرآن پاک کے تعلق سے ہے، تو ہم اسی پر بات کریں گے فی الحال۔ ابھی یہ میرے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ کون سی میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ اور ہماری زبان کون سی ہے؟ بولو نا۔ ہماری زبان ہندی ہے، ہندی اور اردو مکس بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے پڑھ لیا۔ پہلے میں نے قاعدہ پڑھا، پھر میں نے ہجے سیکھے، پھر میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اب میری پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آخر بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 30 پاروں میں اتارا، 30 پاروں کا یہ میسج ہم تک بھیجا۔ اگر ہم اس کو صرف عربی پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر ہم اللہ کے بیان کردہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے سمجھیں گے جب ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ایک آدمی کی عمر ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مرنے کی عمر کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہی ہے نا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے 60-70 سال میں۔ انڈیا پاکستان میں جو مرنے کی عمر وہ اتنی ہے تقریباً لگ بھگ۔ اب اس نے 10 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا، اب وہ 60 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے یہ سوال کرے کہ 50 سال تک تمہیں کتاب کو پڑھتے رہے، آخر تم سمجھے کیا ہو؟ تم نے اس کتاب سے کیا سیکھا؟ تم نے اس کتاب کو کیسے سمجھا؟ اور اس کا جواب ہی آئے کہ ہم تو نہیں سمجھے اس میں لکھا ہوا کیا تھا، بس ہم نے تو اس کو پڑھا ہے، سمجھا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس کا جواب یہ بے وقوفی کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کتاب کو 50 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ چلیے پوری کتاب تو آپ رہنے ہی دیجئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ الحمد شریف فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے وتر تک
تقریباً 35 مرتبہ یا 40 مرتبہ الحمد شریف پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی سنتوں سے عشاء کے وتر تک 35-40 مرتبہ الحمد شریف پڑھی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے، وہ 35-40 مرتبہ روز الحمد شریف پڑھ رہا۔ اگر اس سے کوئی سوال کرے اللہ کے بندے الحمد کا مطلب کیا ہے، تم اس کو روز 35-40 مرتبہ پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا رب اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ عجیب سا جواب نہیں ہے؟ اس میں کچھ بے وقوفی کے آپ کو خدشات نظر نہیں آ رہے؟ 35 مرتبہ تم ایک چیز کو روز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا جو میرے بھائی ہندی جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن پاک صرف مولویوں کے لیے نہیں اترا ہے، مفتیوں کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن پاک سب کے لیے برابر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کچھ نادان ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہرگز نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس میں ایک چیز کی شرط میں ضرور لگاؤں گا، ایک چیز کی شرط میں ضرور لگاؤں گا کہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی عالم دین سے ٹچ ہو جائیں، ان کو اپنا استاد بنا لیں۔ روز آپ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، خود سے اس کا مطلب نہ سیٹ کر لیں، آپ کسی عالم دین سے ٹچ ہو جائیں کہ حضرت والا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ میں سے کوئی آدمی کسان ہے، کوئی آدمی سبزی کا کام کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس کا وہ میدان نہیں ہے۔ ترجمہ تو لکھا ہوا ہے ہندی میں یا اردو میں، لیکن سمجھنے کے لیے دوسرے علوم کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی عالم دین سے ٹچ ہو جائیں تاکہ آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں، ایک سورت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ حضرت والا میں نے ایک رکوع پڑھا ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھا دیجئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے روز ہمارا گریبان پکڑ لیا اور ہم سے سوال کیا کہ میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی، اس 60 سال کی زندگی میں تو نے سب کچھ کیا ہے، کمایا بھی ہے، کھایا بھی ہے، بچے بھی پیدا کیے، شادیاں، سارے کام تو نے کیے ہیں، میری کتاب کی اتنی بھی اہمیت نہیں تیرے نزدیک کہ تو میری کتاب کو سمجھ کے پڑھ لیتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بتائیے مجھے اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر اللہ نے یہ سوال ہم سے کر لیا کہ میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی دی، میری کتاب کے لیے تجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ تو سمجھ سکتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے کر سمجھاؤں۔ اگر آپ نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں اور آپ بچپن سے لے کے 55 کی عمر تک ایسے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، وہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت سبھی کو یاد ہے جتنے آپ بیٹھے ہوں گے تقریباً انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ جو لفظ ہے فَصَلِّ، آپ مجھے بتائیں اس میں صاد ہے یا سین ہے؟ صاد ہے، پڑھنے والے بچوں کا جواب آیا ماشاءاللہ۔ اس میں کیا ہے؟ صاد۔ فَصَلِّ، اس کے معنی آتے ہیں اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات صحیح ہے؟ اگر کوئی آدمی صاد کی جگہ سین ادا کرتا ہے، فصلی کی جگہ فصلی پڑھتا ہے، تو معنی کتنے بدل جاتے ہیں کہ آپ کے جسم کا رواں کھڑا ہو جائے۔
آپ اپنے دانت تلے انگلی دبا لیں اور آپ کی زبان سے نکلے اللہ اکبر، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوگا۔ سواد کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو معنی ہوں گے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور اگر آپ سین کے ساتھ پڑھتے ہیں فصلی تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں تلوار پھیر دیجئے اپنے رب پر اور قربان کر دیجئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں صلی یصلی سواد کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنا، اور سین کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں تلوار چلانا۔ اب تک تو جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب ہو گئی ہیں، کوئی برائی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں تھا۔ مگر آج کے بعد اگر آپ نے سواد کی جگہ سین پڑھ دیا آپ کی نماز نہیں ہونے کی، کیونکہ اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد اور کامیابی، ورأیت الناس، اے نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ آئیں گے، فسبح، آپ کے اوپر لازم ہے اے نبی کہ آپ اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کریں۔ تو فسبح میں بڑی ہا ہے یا چھوٹی ہا ہے مجھے بتاؤ؟ چھوٹی ہے؟ یہ چھوٹے کی آواز آ رہی ہے، بڑے بولیں اب، بڑی ہا ہے یا چھوٹی ہا ہے؟ بڑی ہا ہے۔ فسبح کیا معنی بتائے میں نے؟ تسبیح پڑھنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے فسبح، اے نبی اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ خوب تسبیح بیان کریں آپ، جب آپ دیکھیں گے لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہا کو ہٹا دے، فسبح بحمد ربک واستغفر پڑھ دے، فسبح جیسے پڑھتے ہیں دیکھا ہوگا آپ، فسبح تو معنی کتنے بدل جائیں گے؟ معنی ہو جائیں گے گالیاں دیجئے آپ اپنے رب کو تعریفوں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ عربی زبان میں بڑی ہا کے ساتھ جب سبح یسبح بولتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک تو سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں گالیاں دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کی عمریں 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی ہیں، 30 سال ہو گئی ہیں، بچپن میں وہ قرآن نہیں پڑھ پائے، شیطان نے ورغلا دیا یا گھر کی مجبوریوں نے الجھا دیا۔ اب اگر ان سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی قرآن دوبارہ سیکھ لو، قاعدے سے شروع کر لو، تو ان کا جواب ہی آتا ہے کہ مولانا بس اب تو کہاں پڑھا جائے گا، اب تو زبان پک چکی ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی جن لوگوں نے تم سے قرضہ لیا ہوا ہے، تم نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو تمہارے ذہن میں سب کچھ موجود ہے، وہاں تمہارا ذہن کچا نہیں پڑتا، بس انگلیوں پہ یاد ہے تمہیں کس کس نے کیسے کیسے لے رکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور بھی سارے معاملات یاد رہتے ہیں، وہ فلانے نے یوں کہا تھا، فلانے نے یوں کہا تھا، فلاں محفل میں اس نے ہمیں یوں کہہ دیا تھا، وہ فلاں رشتہ دار نے ہمیں یوں کہہ دیا تھا، فلاں نے ہمیں بلایا نہیں تھا، فلاں نے ہماری بات سنی نہیں تھی، ساری یاد ہے، دشمنیاں بھی یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے۔ مگر کوئی چیز اگر یاد نہیں ہوگی تو بس وہ قرآن نہیں یاد ہونے کا۔ یہ بات شیطان نے ذہن میں ہمارے بٹھا دی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ میں اس کا بھی آپ کو حل پیش کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں توجہ سے؟ میں اس کا بھی حل پیش کر رہا ہوں آپ کو، لیکن میں پہلے آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ اس بات کو سننے کے بعد، اس حل کو سننے کے بعد، اس سولوشن کو سننے کے بعد، جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ کرتے ہو وعدہ؟ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے، مجھ سے نہیں، اس سے وعدہ کیجئے جس کا قرآن ہے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے جس کو پڑھنا ہے، کیونکہ سمجھانا تو اپنے دل کو ہے نا، ہے بھائی، مجھے تھوڑے نہ سمجھانا ہے، اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ تو یہ بات جو شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں اتاری ہے کہ اب تو عمر ہو گئی ہے، اب نہیں پڑھا جائے گا، اب یاد نہیں رہے گا، اب تو زبان پہ نہیں چڑھے گا،
یہ باتیں شیطان نے ذہن میں بٹھائی ہیں نا ہمارے، تو اس کا حل میں پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت حل ہے، سننے کو تیار ہیں آپ؟ توجہ دے رہے ہیں تو سنیے پھر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو پوری محفل سے آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو درمیان میں موت آ جاتی ہے، کیا کہا؟ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور درمیان میں موت آ جاتی ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور قرآن مکمل نہیں ہو پاتا، اللہ کے حبیب نے فرمایا فرشتے اس کو جب قبر میں اتار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور اس کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قرآن فرشتے آ کر اس کو سکھاتے ہیں، اور جب اس کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو لٹا کر یوں کہتے ہیں کہ اب تو قیامت تک کے لیے آرام کر، اب نہ تیرے لیے کوئی پریشانی ہے، نہ تیرے لیے کوئی عذاب ہے، نہ تیرے لیے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ تو نے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا تھا مگر اللہ کا حکم آ گیا اور تجھے موت آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم تجھے قرآن پورا سکھائیں گے۔ اور بتائیے، ادھر دیکھیے، ادھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ قبر میں آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے قرآن سکھانے کا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جس نے شروع ہی نہ کیا ہو، یہ صرف اس کے لیے ہے جس نے شروع کر دیا، جس نے قاعدہ ہاتھ میں لے لیا، جس نے عزم کر لیا، جس نے نیت بنا لی کہ نہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے، قاعدے سے اس نے شروع کر دیا۔ میرے کتنے دوست ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں، 5 مرتبہ انہوں نے چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے۔ کتنے دوست ایسے ہیں جو اللہ والوں کی محفل میں جڑ رہے ہیں، حضرت شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، مولانا عاقل صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں سے ان کے تعلقات ہیں، صبح شام تسبیح گھما رہے ہیں، 5 تسبیح پڑھ رہے ہیں، 12 تسبیح پڑھ رہے ہیں، جی 12 تسبیح بتا رکھی شیخ صاحب نے، تو پڑھ رہے ہیں، ہر مہینہ ماشاءاللہ وہ 3 دن بھی لگا رہے ہیں، 40 دن بھی لگا رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، عمر ہو گئی ہے ان کی۔ ایک صاحب ہمارے جانکار ہیں، ان کو 16 سال ہو گئے تبلیغ میں، 16 سال، کوئی سال ایسا نہیں جاتا جس میں وہ چلے 4 مہینے میں نہ جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والوں سے تعلقات رکھتے ہیں، باقاعدہ وہ اپنے فوٹوز اور ویڈیوز دکھا رہے کہ جی اتنے بڑے اللہ والوں سے ہم ملے، اتنے بڑے سے ملے، اتنے بڑے سے ملے۔ ایک آدمی نے مجھے فوٹو دکھایا کہ میں عمرہ کرنے گیا تو مفتی تقی عثمانی جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے میں نے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ میرا فوٹو بھی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے۔ ہم تو کئی سال سعودی میں رہے، ہم نے تو کبھی کوئی فوٹو کھینچا ہی نہیں، ایک آدھ کوئی فوٹو ہمارا ہوگا، کبھی نہیں کھینچا۔ یہ بیکار کی فضول واہیات گھٹیا قسم کی باتیں ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو تو گھٹائی دیا، ختم کر دیا، بس آپ کچھ بھی نہیں رہے، بس وہی ہیں جو کچھ ہے۔ یہ بیکار کی دقیانوسی سوچ ہے۔ تو وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ میں مفتی تقی صاحب کے ساتھ، دیکھو میرا فوٹو ہے، میں حضرت سے بیعت ہوا، حضرت نے مجھے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا، تو میں نے کہا بھائی حضرت کی بزرگی اپنی جگہ تسلیم ہے، حضرت بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، مفتی اعظم پاکستان ہے، سب کچھ ہے، حضرت کو تو نے یہ بھی بتایا جب وہ تجھے تسبیح بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے قرآن نہیں پڑھ رکھا، یہ تو نے ذکر نہیں کیا۔ اب ان کو کیا پتا، وہ کوئی عالم الغیب تھوڑا ہی ہے، انہیں کیا پتا تو نے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا، انہوں نے تو تجھے بتا دیا، ٹھیک ہے بھائی بیعت کر لیا، اب یہ وظیفہ انہوں نے بتا دیا تجھے، بات سمجھ آ رہی؟ 12 تسبیح صبح شام پڑھ رہا ہے، تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، سارے کام کر رہے ہیں، اگر اس سے کہو میرے بھائی قرآن پڑھنا شروع کر لے، قرآن سیکھنا شروع کر لے،
تو وہ اس کا جواب ہی آتا ہے جی اب تو عمر ہو گئی ہے، اب تو ذہن کمزور ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہے، حفظ کرنے کو تھوڑے ہی کہہ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں اتار دی، لاشعور میں یہ بات اتار دی ہے کہ تیرا دماغ کمزور ہو گیا، تیری زبان پک گئی ہے۔ میرے بھائی یہ شیطان کے حربے ہیں، صرف یہ شیطان کے حربے ہیں۔ آپ میرے اس سوال کو تھوڑا سا سینسیٹیو انداز میں سمجھیے۔ حشر کا میدان ہے، اللہ کا عرش لگا ہوا ہے، میزان عدل بھی لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر آپ سے سوال کر لیا آپ کا نام لے کر، میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی، مال دیا، اولاد دی، مکان دی، جائیداد دی، سب کچھ دیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میری کتاب کچھ پڑھ لیتا۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھ رکھا، سمجھ کے پڑھنا تو بات کی بات ہے، جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بتائیے مجھے کیا جواب ہے اس چیز کا آپ کے پاس؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ، یعنی ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے ان کا۔ کن کا؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھ رہے اور قرآن کو سکھا رہے۔ اصحاب صفہ کو جانتے ہو؟ اصحاب صفہ کا نام سنا ہے؟ ملاقات ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی ملاقات؟ اصحاب صفہ، اصحاب کہتے ہیں آدمیوں کو، انسانوں کو، یا پھر یوں کہہ لیجئے اصحاب صحابیات کی جمع، صحابیوں کی جمع بھی ہے غالباً۔ مولانا بیٹھے ان سے پوچھ لیو صحیح کیا ہے تلفظ۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جو آج بھی اس کی نشانات موجود ہیں۔ اصحاب صفہ یعنی صفہ والے، چبوترے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں چند صحابہ ایسے تھے، شروع میں چند صحابہ ایسے تھے جن کا کام تھا صرف اور صرف قرآن کو سیکھنا اور سکھانا۔ اس کے بعد وہ صحابہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اتنے صحابہ ہو گئے کہ پورے ایک مدرسے کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، قرآن پاک سیکھنے والے اور سکھانے والے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میرے بھائی آپ حضرات خود نیت کیجئے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے کہ ہم انشاءاللہ قاعدے سے شروعات کریں گے، یہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے، ترجمہ خرید کر لائیے، اردو کا لائیے، ہندی کا لائیے، انگلش کا لائیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی قرآن ہے۔ میرے الفاظ اثر کر رہے ہیں کچھ؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی قرآن ہے۔ سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو مولویوں کے لیے سمجھ لیا کہ یہ مولویوں کا فیلڈ ہے، علماء کا فیلڈ ہے۔ نہیں، قرآن سب کے لیے اترا ہے، سب سمجھنے کا حق رکھتے ہیں قرآن کو۔ تو میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ چاہے تبلیغ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر یہاں مقامی حضرات ہیں، میرے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک کو لازمی طور پر سیکھیں گے انشاءاللہ، قاعدے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ شرمانا نہیں ہے، بالکل نہیں شرمانا آپ کو انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے۔ اور اگر آپ ہندی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، تو جہاں پر تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک کی مسجدوں میں، مدرسوں میں، ان تفسیروں میں بیٹھا کریں لازمی طور پر انشاءاللہ۔ تفسیر میں ضرور بیٹھا کریں تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 30 پاروں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ذہن میں رہیں گے باتیں انشاءاللہ؟ میرے خیال سے مولانا آ گئے۔ مولانا پہنچنے والے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں
انشاءاللہ آپ حضرات ان پر خوب باریکی سے غور و فکر کریں گے اور قرآن پاک کو اپنا عشق بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ قرآن پاک کو اپنی محبت بنائیے، قرآن پاک کو اپنا عشق بنائیے۔ دیوانہ پن جب تک آپ کے ساتھ قرآن پاک کا نہیں ہوگا تو میرے بھائی ترقی نہیں ہو پائے گی زندگی میں۔ یہ جو فلسطین میں حالت بنی ہوئی ہے تو وہاں کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں آفیشل چینل سے جو آتی ہیں، تو اس میں یہ بات دیکھنے کو آئی ہے کہ فلسطین کی عورتیں بھی قرآن پاک کی حافظ ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کی حافظ ہیں وہاں کی عورتیں۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ بچیوں کو بھی حفظ قرآن پاک کرایا جائے، اس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ بندے نہیں حافظ بن پا رہے، بچیاں تو کیا حافظ بنیں گی؟ تو لہٰذا یہ ماحول بنائیے اور اپنا ذہن یہ سیٹ کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں سے، اپنی اولاد میں سے جتنے زیادہ ہوں حافظ قرآن ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حدیث سنا دوں پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوگا، اور اس کے ماں باپ کو خوب عزتوں سے نوازا جائے گا، اور ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن کی اولاد نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں جہالت نہیں لکھی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں شیطان نے بٹھا دی ہے کہ جس کے مقدر میں ہے نہیں پڑھنا، ہم نے تو بڑی کوششیں کر لی، اس کی تقدیر میں نہیں تھا پڑھنا۔ اللہ میاں نے کسی کی ایسی تقدیر نہیں لکھی ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو آپ کو پڑھانا نہیں آتا، یا پھر وہاں تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے، یا پھر وہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے۔ قسمت خراب نہیں لکھی ہوتی کسی کی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ بات کو گہرائی سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت خراب نہیں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے نا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کسی کی قسمت خراب نہیں لکھے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو شیطان نے ہمارے ذہن میں اتار دیا کہ اس بچے کی قسمت میں نہیں ہے قرآن پڑھنا، اس بچے کی قسمت میں نہیں ہے حافظ بننا۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو ختم کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کی بچی بھی حافظ بنے تاکہ وہ اپنی نسل کو حافظ قرآن بنا سکے، آپ کا بچہ بھی حافظ بنے تاکہ وہ قرآن پاک کے سلسلے کو آگے لے کر چل سکے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔